اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ الحج، حج کے اشہر معلومات، مہینے ہیں معلوم مقرر جانے پہچانے۔ فما، پس جو کوئی فرض کر لے، لازم کر لے، جس نے ارادہ کر لیا، فیہن الحج، ان مہینوں میں حج کا، فلا رفث، تو نہ وہ بے حجاب ہو اپنی عورت سے، یعنی بیوی سے میل ملاپ نہ کرے، ولا فسوقہ، اور نہ فسق و فجور، ولا جدالہ، اور نہ لڑائی جھگڑا، فی الحج، حج کے دوران۔ وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرتے ہو، من خیر یعلمہ اللہ، من خیر، کوئی خیر، کوئی نیک کام، یعلمہ اللہ، اس کا علم ہوتا ہے اللہ کو، اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے کر چلو۔ فإن، پس بے شک، خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کے ہاں۔ فاذا، پس جب، افضتم من عرفات، افضتم من عرفات، یعنی واپس لوٹو تم عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرامی، مشعر الحرام میں ٹھہر کر، یعنی مزدلفہ میں۔ وَاذْكُرُوهُ، اور ذکر کرو اس کا، یعنی اللہ کا، كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے تم کو ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور اگرچہ تھے تم اس سے قبل، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہوں میں سے۔ ثم، پھر، افیضوا، تم واپس لوٹو، من حیث، جہاں سے، افاض الناس، روانہ ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں لوگ۔ واستغفر اللہ، اور استغفار کرو اللہ سے، معافی مانگو اللہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا، پس جب، قضیتم مناسککم، قضا یعنی ادا کر چکو تم اپنے مناسک حج، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ کا، کذکرکم، جیسے ذکر کیا کرتے تھے تم، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر ذکر۔ فَمِنَ النَّاسِ، سو لوگوں میں سے، مَن یقول، ایسے ہیں جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے دے، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ ومنہم من یقول، اور ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، عطا فرما ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃ، وفی الآخرۃ، دنیا میں، حسنۃ، اچھائی اور بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، حسنۃ، وقنا عذاب النار، حسنۃ، اچھائی اور بھلائی، وقنا، اور بچا لے ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیب مما، حصہ ہے اس سے جو، کسبوا، انہوں نے کمایا، یعنی ان کی کمائی کا حصہ ہے۔ واللہ، اور اللہ، سریع الحساب، جلد حساب چکانے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ تو آیت نمبر 197 میں کہا گیا کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کرے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ، گناہ اور لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے۔ حج کے مہینے کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، مطلب عمرہ تو سارا سال ہوتا ہے، جبکہ حج صرف مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام بھی انہی مخصوص دنوں میں باندھنا جائز ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ جس نے حج کیا، شہوانی باتوں سے اور فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ جو نیکی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی جو نیک کام تم کرتے ہو کوئی اور نہ بھی دیکھے تو اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو بھی اپنے نفس سے کشمکش کرتے ہو، جو بھی تم کام کرتے ہو، تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ ضرور تم کو اس کا اجر دے گا۔ پھر فرمایا کہ اپنے ساتھ سفر کا خرچ لے لیا کرو، اور سب سے بہتر توشہ تقوی ہے، آخرت، اللہ کا ڈر، اور اہل ایمان مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ عرب کے لوگ، خاص طور پر اہل یمن کا دستور تھا کہ جب گھر سے نکلتے تھے تو سفر خرچ ساتھ نہیں لاتے تھے، اسے توکل کے خلاف سمجھتے تھے، اور راستے میں لوگوں سے بھیک مانگ لیا کرتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ توکل کا غلط مفہوم ہے یہ، زاد راہ ساتھ لے جانے کی تاکید کی گئی، اور بہترین زاد راہ جو انسان اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر، آخرت میں بھی یہی کام آئے گا۔ اسی لیے کہا کہ عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ پھر فرمایا کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ فضل سے مراد کاروبار یا تجارت ہے، یعنی سفر حج میں یہ بھی کی جا سکتی ہے۔ مزید فرمایا کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر الہی کرو، اس کا ذکر کرو جس نے تمہیں اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تم کو ہدایت دی،
یعنی اللہ نے ہدایت دی اس پر بھی ذکر کرو، اور جیسے ہدایت دی اس کے مطابق ذکر کرو، مسنون طریقوں سے ذکر کرو، حالانکہ اس سے پہلے تم راہ بھولے ہوئے تھے، بے خبر تھے، یعنی اس ہدایت سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے، پیارے نبی کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آنے سے پہلے دنیا گمراہی میں تھی۔ تو اللہ کی تعریف اس پر جو اس نے ہدایت سے روشناس کرایا۔ عرفات کا ذکر ہے، یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف کرنا یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا کہ الحج عرفہ، عرفات میں وقوف ہی حج ہے۔ تو یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی، مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ مزدلفہ کو مشعر الحرام کہا گیا کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کرنے کی تاکید ہے، یہاں رات گزارنی ہوتی ہے اور فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کے طلوع آفتاب تک ذکر الہی میں مشغول رہا جاتا ہے، پھر طلوع آفتاب کے بعد مینا جایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا تم اس جگہ سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہا کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جو پیچھے ترتیب بتائی گئی کہ عرفات جانا ہے، وہاں وقوف کر کے وہاں سے واپس آنا ہے، لیکن عرفات کا کچھ حصہ چونکہ حرم کی حدود سے باہر ہے تو قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے جا کے وہیں سے لوٹ آتے تھے۔ تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوٹ کر آتے ہیں تم بھی وہاں سے آؤ، یعنی عرفات سے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جب ارکان حج ادا کر سکو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر۔ اب عرب کے لوگ حج سے فارغ ہو کر مینا میں میلہ لگا لیتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو یہاں یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ جب تم 10 ذی الحج کو کنکریاں مار کر، قربانی کر کے، سر منڈوا کے، طواف کعبہ کر کے اور سعی سے فارغ ہو جاؤ تو اس سب کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے وہاں تم خوب اللہ کا ذکر کرو، جیسے تم زمانہ جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کے فخریہ تذکرے کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ مومن کا غم صرف دنیا ہی نہیں ہوتا، جبکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سارے غم، ساری کوششیں، ساری دعائیں بس دنیا ہی کے متعلق ہوتی ہیں، تو پھر ان کا آخرت میں کیا حصہ ہوگا؟ نہ انہوں نے اس کی فکر کی تھی، نہ اس کے لیے کوشش کی تھی، نہ اس کے لیے دعائیں کی تھیں۔ مزید فرمایا کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ تو اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی بھی بھلائی اللہ سے مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی، اور خاص طور پر آگ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ جنت میں بھی آگ سے گزر کر جائیں گے۔ طواف جب ہم کرتے ہیں اس میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت جامع اور خوبصورت دعا ہے جو ہماری دعاؤں کا حصہ ہونی چاہیے، کثرت سے مانگنے والی دعا ہے۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔